ایک صلوات کی زحمت فرمائے گا. کیونکہ جشن ہے اور معمولی جشن نہیں، اس ہستی کا جشن ہے کہ جس کا نام سن کر چہرے پہ مسکان آ جائے تو ماں کی شرافت کی خبر ہو جائے. میں آپ کا مہمان بھی ہوں، سید بھی ہوں، سادات بھی بیٹھے ہیں اگرچہ. ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست کرنا چاہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا. جھنگ والوں جتنی دیر بھی بیٹھنا، مرضی سے بیٹھنا یا مرضی کے بغیر بیٹھنا، کوشش کرنا چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے بیٹھنا، تاکہ خبر ہو علی کے آنے پہ خوش ہیں، علی کے آنے کی مسرت ہے، علی کے آنے کی شادمانی ہے، علی کی آمد کا جشن حلالی منا رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم سب، میرا سوال ہے، سوال کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کس لیے جمع ہیں؟ بولیے گا. ہم کیوں جمع ہیں؟ جشن کے لیے. بہت شکریہ سید، بہت شکریہ. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی آمد مبارک کا جشن منانے کے لیے جمع ہے. یعنی ایک واقعہ ہوا 1400 سال پہلے، اس واقعے کی یاد میں ہم جمع ہیں. یعنی واقعہ کی خبر ہے کہ جمع ہو کے خوشی منائی جا سکتی ہے تو ہم جمع ہیں. ہمارے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو 13 رجب ہی مناتے ہیں، ہم 1 رجب منا چکے، ہم 5 رجب منا چکے، 9 رجب منا چکے، 10 رجب منا چکے، امام باقر کے آنے کی خوشیاں منا چکے، امام نقی کے آنے کی خوشیاں منا چکے، شہزادہ علی اصغر کی آمد کی خوشیاں منا چکے، امام تقی جواد کی آمد کی خوشیاں منا چکے، اور آج بیٹھے ہیں امیر المومنین کی آمد کا جشن منانے. پھر 3 شعبان آئے گی، پھر ہم جشن منائیں گے، پھر 15 رمضان آئے گی، پھر ہم جشن منائیں گے، پھر 15 جمادی الثانی آئے گی، پھر جشن منائیں گے، پھر ربیع الثانی آئے گا، جشن منائیں گے، ربیع الاول آئے گا، جشن منائیں گے. ہم جشن مناتے ہیں چونکہ ہمیں خبر ہے کہ جس واقعے کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ جشن منانے سے سینے چوڑے ہوں گے. وہ کیا منائیں جہاں پہ سر بھی جھک جائیں، شرمندگی میں نہ. اس لیے اعتراض نہ کیا کریں کہ فلاں کی آمد کا جشن کیوں نہیں مناتے. بھئی کیا منائیں؟ خدا قسم سنیے گا، تاریخوں کا شاید خبر آ ہی جائے مگر تاریخ کا پتہ ہے. ایک ہے تاریخ، 1 2 3 4. ایک ہے تاریخ کہ جو پیچھے گزشتہ مورخ نے تاریخ کو رقم کیا. اس تاریخ کا پتہ ہے کہ ہر ایک کے خانے میں کئی باپوں کے نام تھے. پھر پورا اندازیوں سے فیصلہ ہوئے کہ اصل کون ہے. خوشیاں کہاں آئے گی؟ تاریخ تو شاید ڈھونڈ ہی لیں. جنہوں نے 22 رجب کو ڈھونڈ لیا باقی نہیں ڈھونڈ سکتے. درود کریں محمد و آل محمد. ہر واقعہ 2 ظروف میں ہوتا ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان. اس واقعہ کی، اس وجود کی، اس وقوع کی حیثیت ظرف کے مطابق ہوتی ہے. جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا بڑا وقوع ہوگا. مثلا کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تھی قرآن. اللہ نے بھیجنے کے لیے لیلہ مبارکہ کا انتخاب کیا. خود قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ یعنی مبارکہ رات میں نازل کیا، ایک مبارک شب میں نازل کیا. قرآن کے آنے سے مبارک نہیں ہوئی،
وہ شب مبارک تھی تو اس میں قرآن نازل کیا، اگرچہ اس لیے مبارک بنی تھی کہ اللہ کے علم میں تھا کہ اس شب کو اس قرآن نے آنا ہے۔ لیلہ مبارکہ کہا، اسی کو لیلۃ القدر کہا، اور یاد رکھیے گا قرآن کی وجہ سے وہ رات لیلہ مبارکہ نہیں بنی، وہ لیلہ مبارکہ یعنی شب مبارک تب بنی کہ اس رات کی عظمت خود خدا نے بنائی ہے۔ سمجھیے گا اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ قرآن آیا ہے؟ نہیں، قرآن تو شب میں آیا ہے۔ یہ کیوں بہتر ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ اولی الامر کے پاس امر لے کے آتے ہیں۔ یعنی لیلہ مبارکہ اس لیے ہے کہ اس رات میں ہر ایک کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقوع ظرف زمان و مکان کی حیثیت سے فرق کرتا ہے۔ اب قرآن کی عظمتوں میں یہ ہے کہ اللہ نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، یہ ظرف زمان ہے کہ رات شب مبارک میں نازل کیا، اور ظرف مکان کہ اے میرے محمد اس قرآن کو ہم نے تیرے قلب میں نازل کیا۔ یعنی اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ وہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ اب قلب مصطفیٰ اور شب مبارک یعنی دونوں ظروف، ظرف مبارک اور ظرف قلب مصطفیٰ، ظرف مکان اور ظرف زمان اتنے مہم ٹھہرے کہ خود قرآن ایسی کتاب بن گئی کہ نحن نزلنا ذکر ونحن لہ لحافظون، باقی کتابیں بھی ہم نے نازل کی تھی، مگر اس قرآن کو عظمت مل گئی کہ ایک تو لیلہ مبارکہ مل گئی اور ایک قلب مصطفیٰ مل گیا، اسی لیے اس کی ضمانت ہمارے ذمہ ہوئی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ میری بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ اب سنیے گا، یعنی ہر واقعہ اور وقوع کی تمہیدی منزل ہے، صرف 2-3 منٹ مشکل بات، پھر بالکل آسان سی بات ہے، یہ بھی مشکل نہیں اگر سمجھنا چاہے۔ ہر وقوع کا عظمت اس کے ظرف کے حساب سے، ظرف زمان اور ظرف مکان، تو جو کریے گا اللہ قرآن میں کہتا ہے اول بیت وضع للناس ببکہ، حضرت آدم نے اپنا گھر بنانے سے پہلے زمین پر سب سے پہلے حوا اور جبرائیل کی مدد سے جو گھر بنایا وہ یہی کعبہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ اسی کو اللہ نے کہا اول بیت وضع للناس ببکہ، سب سے پہلا گھر کہاں بنا؟ مکہ میں۔ کون سا؟ خانہ کعبہ۔ تو جو کریے گا نوح کا سیلاب آیا، اللہ نے اس گھر کو عرش کی بلندیوں پہ اٹھا لیا، بیت المعمور میں بلند کر کے کعبوں کی طواف گاہ بنا دی، فرشتوں کی طواف کا، فرشتوں کا قبلہ بنا دیا۔ تو جو کریے گا پھر اللہ نے چاہا کہ اب وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جب یہ کعبہ اپنی روح کے ساتھ جانور ہو جائے گا، جان کے مالک ہو جائے گا۔ اللہ نے نوح کے بعد سب سے بڑا نبی تھا جو آئے، ہے نوح سے بڑا مگر نوح کے بعد آئے، وہ ابراہیم ہے، مگر ابراہیم کی نبوت کے عرصے میں، رسالت کے پیغام کے دورانیے میں اللہ نے ابراہیم سے نہیں بنوایا، اس کے لیے اللہ نے اہتمام کیا۔ کیا؟ ابراہیم کو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال کے ہجرت دی، دقیانوس کے گھر میں پہنچا کر وہاں سے ایک زوجہ دی، پھر اللہ نے واپس گھر میں بلا کر اسی کو ایک بیٹا عطا کیا، بڑھاپے میں بیٹا ملا، جو ہی ملا تیسرے دن حکم ہو گیا کہ اسی زوجہ کو لو اور اسی بچے کو لو اور اس منزل پہ چھوڑ کے آؤ جہاں پہ تمہارے جد آدم نے کعبہ بنایا تھا، جہاں تمہارے جد آدم نے میرا پہلا گھر بنایا تھا۔ چھوڑ کے واپس مڑ کے نہیں دیکھنا، ایک مشک پانی کے لیے تھوڑے سے چلے لیے، ساتھ میں سفر میں استعمال کرتے رہے، چلے عراق سے مکہ پہنچے، پانی راستے میں آدھا صرف ہو گیا، کچھ بچ رہا، چنے صرف ہو گئے، کچھ بچ رہے، تو جو کریے تمہید کی منزل سے گزر رہا ہوں، اب اس منزل پہ ظرف مکان عرض کر رہا ہوں، پھر ظرف زمان عرض کروں گا۔ ظرف مکان سنیے گا، اسی منزل پر
اللہ نے اسماعیل کو چھوڑوایا، ہاجرہ کو چھوڑوایا، پانی ختم ہوا، چشمہ نکلا، پرندوں نے پانی میں پرواز کیا، قبیلہ بنی جہرم نے پرندوں کو دیکھا، اپنا رخ موڑا، اسی منزل پہ پڑاؤ کیا، کھانے کا اہتمام ہو گیا، پانی کا اہتمام ہو گیا۔ توجہ کریے گا، پھر اللہ نے حضرت اسماعیل کو جوانی بخشی، جوانی بخشنے کے بعد امتحان سے گزارا، اسماعیل کو جوانی بخشی، ابراہیم کو امتحان سے گزارا، کیا؟ گلے پہ چھری چلا، ادھر چھری چلی، ادھر دمبا ذبح ہوا، ادھر کہا اے ابراہیم ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا، اب جو امامت ملی تو اب کرنا کیا ہے؟ اب اسی کعبہ کی دیواروں کو بلند کرو۔ میرے ساتھ ہیں دوستو؟ میرے ساتھ ہیں آپ؟ اسی کعبہ کی دیواروں کو بلند کرو۔ اب ابراہیم و اسماعیل اور ہاجرہ مل کے کعبہ کی دیواریں بلند کرنے لگے، اسی کعبہ کی جس کو کل آدم و حوا و جبرائیل نے مل کے بلند کیا تھا، آج ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل مل کے بلند کر رہے ہیں۔ تو جو فرمائیے گا، کعبہ بن گیا، کعبے کے طواف ہونے لگے، پھر وہ زمانہ آنے لگا کہ جس زمانے میں اس گھر کو مبارک بنانا ہے، یہ ہے ظرف مکان، میں نے بڑی جلدی کی ہے آپ کی خاموشی کو دیکھ کے تاکہ آپ سو نہ جائیں، یہ ظرف مکان اور پھر ظرف زمان سنیے گا، تو جو میری طرف رکھیے گا، رجب المرجب کے مہینہ میں 13، 14، 15 3 دن اعتکاف ہوتا تھا، ایام 20 کا اعتکاف آج بھی ہوتا ہے۔ زمانہ جہلیت میں بھی سارے سال میں ان 3 دن کا اعتکاف زیادہ اہتمام اور تزک کے ساتھ ہوتا تھا، آج بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ وہاں پہ ہوتا ہے۔ لوگ دنیا بھر سے پہنچتے ہیں، 10 دن قیام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ توجہ کریے گا، 13، 14 اور 15 رجب المرجب، یہی وجہ ہے کہ 13 رجب المرجب فجر کے وقت جس نے اعتکاف پہ بیٹھنا تھا وہ پہنچ چکا تھا کعبہ میں، حرم کعبہ میں رش تھا۔ بیٹا یہ ٹافیوں کا ڈبہ ذرا ان کو پکڑا دو، بعد میں دے دینا میرے بچہ، ایک درود کا دیور محمد پہلی بات یہ کہ نئی بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ لوگ خاموش رہتے ہیں نا، سنتے ہیں، تو اس لیے خوف کے مارے خطیب نئی بات نہیں کرتے۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیا کریں تو ہر کوئی نئی بات کرنے کا شوق سے کریں، لیکن ساتھ دیتے دیتے سو نہ جائیے گا، پورا ساتھ دینا ہے۔ توجہ کریے، بس میں نتیجے تک آ گیا۔ 13، 14 اور 15 رجب یہ 3 دن اعتکاف ہوتا تھا۔ فجر کے وقت 13 رجب سب مکہ میں موجود تھے، دور دراز سے جو بھی دین ابراہیمی کے فالور تھے، مسیحی، نصرانی، یہودی، حتیٰ کہ مشرک بھی، جو بھی حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، جانتے تھے، ماننے والے بھی جاننے والے بھی کعبہ میں موجود تھے۔ اور سنیے گا، کعبہ کے 4 کونے ہیں، 4 کونے، جہاں دروازہ ہے نا کعبے کا، اس دروازے کے ساتھ والا جو کونا ہے بالکل وہاں حجر اسود ہے، اسی حجر اسود سے پیچھے جائیں تو اس کونے پہ رکن یمانی ہے، یعنی وہ یمن کی طرف وہ کونا ہے۔ تو جو کریے گا، جو بنی ہاشم کا محلہ تھا نا، میرے ساتھ ہیں آپ دوست، جو بنی ہاشم کا محلہ تھا، جہاں پہ بنی ہاشم کے گھر تھے، حضرت عبد المطلب کی حویلی تھی، حضرت عبد المطلب کے گھر تھے، وہ حجر اسود کی سمت تھے۔ حضرت عبد المطلب کی حویلی حجر اسود کے سمت تھی۔ سنیے گا، کعبہ کی رکن یمانی سے جو حتیم کی طرف، میزاب کی طرف دیوار ہے، وہ دیوار مغرب کی سمت ہے، یعنی اس طرف سورج غروب ہوتا ہے، دیواروں کے سائے لمبے آتے ہیں، اور جو ہے دوستو یہ سمجھے گا، یہ کعبہ ہے، مثل کعبہ ہے، یہاں حجر اسود، یہ رکن یمانی، یہاں دیواریں، دیواروں کے سائے ہیں، عصر کا وقت ہے، سورج اپنے جوبن پہ ہے، اور لوگ جمع ہو کر اسی سمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سمت میں ایسے بیٹھے ہیں کہ سب کا چہرہ کعبہ کی طرف ہے،
کعبہ کی طرف ہے، کعبہ تک نگاہیں رکی نہیں ہے، نگاہیں سائڈوں سے بھی گزر رہی ہے۔ ایسے میں دیکھا گیا، روایت کے 2 راوی ہیں، میں نتیجے تک آ گیا ہوں، پھر جشن ہے، یہ تمہید ہے، پھر جشن ہے۔ یہاں بھی میں نے آپ کا وقت ضائع تو نہیں کیا نا؟ جن کا نہیں ہوا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہے حیدری۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ صرف آپ کو سنایا ہے، سنتے رہیے گا، مسلسل جشن جشن ہے، کہیں اور نہیں سناؤں گا۔ جتنا خاموشی سے آپ نے سنا ہے، اب مجھے جرت نہیں ہوگی کہ میں اس کو مزید کسی کو سناؤں، بس یہاں سنا کے یہی میں نے سمیٹ دیا ہے، مگر چونکہ شروع کر چکا ہوں اس لیے برداشت کریے گا، صرف 1 منٹ اور برداشت کریے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، لندن صلوات۔ بہت شکریہ، پھر بھی شکریہ، تو جو فرمائیے گا۔ اب سب کی نگاہیں کعبہ کی طرف ہے، نگاہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک مستور ہے جو صحن ابو طالب سے طلوع کرتی ہے۔ بہت شکریہ جنہوں ہاتھ اٹھائے، حجاب میں لپٹی ہوئی۔ روایت کے 2 راوی ہیں، یزید بن کام اور حضرت عباس ابن عبد المطلب، 2 راوی ہیں۔ یزید بن کام کہتا ہے میں قبیلہ بنی عبد الدار کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں عراق و شام و حجاز سے آنے والے افراد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ سین خانہ ابو طالب سے ایک مستور حجاب میں لپٹی ہوئی طلوع کرتی ہے اور اس حالت میں چلتی ہوئی آ رہی ہے جس حالت میں عموماً عورتیں گھروں سے نکلا نہیں کرتی۔ پردے اور حجاب کے ساتھ اور عظمتوں کی توصیف کی، عظمتوں کے بیان کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ عورتیں گھروں سے نکلا نہیں کرتی، اس انداز سے چلتے ہوئے آ رہی ہے۔ چلتی ہوئی حجر اسود پہ آ کے بوسہ دیا، حجر اسود سے گزر کے باب رحمت کے نیچے آ کے دعا کی، باب رحمت سے گزر کر حتیم کے قریب آ کر حجر اسماعیل پہ بوسہ دیا، حاجرہ و اسماعیل کی قبر پہ دعا کر کے میزاب رحمت کے نیچے ہاتھ پھیلا کے رکن عراقی و شامی سے گزر کر بستور رکن یمانی کے قریب آئی، رکن یمانی سے خلاف کعبہ کو ہاتھوں میں لیا اور اتنی بلند آواز سے دعا کی کہ کعبہ کے صحن میں موجود ہر بندے نے دعا کو سن لیا۔ دعا کی لفظ ہر ایک نے نقل کی ہے، آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا؟ اللہم انی مؤمنۃ بک وبما جاء من عندک رسل و کتب، پروردگار میں ابو طالب کی زوجہ تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے سارے رسولوں پہ بھی ایمان، تیری کتابوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں زوجہ ابو طالب تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے بھیجے ہوئے نبیوں پر، رسولوں پر، تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان الفاظ کی تشریح میں جاؤں، ورنہ خدا کی قسم ان الفاظ کی تشریح میں ہی جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے ایمان اور اپنے شوہر کے ایمان کا عرفان بیان کیا ہے۔ میں اللہم انی مؤمنۃ بک، رب انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، وبما جاء من عندک رسل و کتب، پروردگار رسولوں پر بھی ایمان، کتابوں پر بھی ایمان۔ خدا کی قسم اللہ نے رسولوں پر کتابیں بھیجی، یعنی ایسے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے کہہ رہی ہو، نہیں سمجھتی ہے کہ کتاب رسول پہ آتی ہے، اسی لیے کہہ رہی ہے رسولوں پہ بھی ایمان ہے، کتابوں پر بھی ایمان۔ اسلام کا اعلان ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا، ایک درود کہہ دیجیے محمد والا۔ پھر بھی صلوات کہہ دیجیے۔ پھر بھی صلوات کہہ دیجیے۔ سارے مجمع پوچھ میں سنا سکتا پر خالجیشن پڑھ لیں گلا دائے گئے۔ اس کو دیکھئے گا محمد بلندر صلوات، پھر بھی صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
सलवात कर दिए। जब बात को अगर थोड़ा थोड़ा सिमट जाए, मैं भी खड़ा होकर बात करता हूँ, नहीं भी अच्छे ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया रब्बे इन्नी मुमिनतुन बिक, परवरदिगार मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ। सलवात का अच्छा चलो स्पीकर में तो मसला बड़ा है, थोड़ी सलवात में क्यों है? मज़ाहुल मोमिन इबादा, मोमिन का मज़ाह भी मजाक नहीं, यानी किसी की तौहीन ना हो, जिसमें मज़ाक हो, इबादत है। फरमाया रब्बे इन्नी मुमिनतुन बिक, परवरदिगार मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ। व बिमा जाअ मिन इंदिक रुसुलुन व कुतुब, परवरदिगार तेरे रसूलों पर, तेरी किताबों पर ईमान रखती हूँ जो तेरी तरफ से आए हैं। इन्नी मुसद्दिक़तुन बिकलामिल जद्दी इब्राहीम अल खलील बना बैत अल अतीक, परवरदिगार अपने जद तेरे खलील इब्राहीम पर ईमान रखती हूँ जिसने इस घर को बनाया है। बेहक़्क़े मा बोने या हाज़ल बैत अल अतीक, तुझे उसी इब्राहीम का वास्ता जिसने इस घर को बनाया, वह मौलूदुन अल्लज़ी मा फ़ी बतनी, और उस वजूद का वास्ता कि जो मेरे सदफ में मौजूद है। मेहरबानी तो होश में ले और खुदा की कसम ये हाथ आज उठा के ही बोल रहा, हाथ बांध के ना बोलना, क्योंकि उसका जश्न है कि जिसकी माँ ने, ये रुक के जुमला कह रहा हूँ फिर वापस आता हूँ, जिसकी माँ ने 3 दिन के उस हस्ती को पांचे में लपेटा, कपड़े को पट्टी बनाया, पट्टी बनाकर टांगे बाजू सीधे किए और पांव से लपेटा। अरब में दस्तूर था कि जिस्म मजबूत हो, बच्चे की टांगे लंबी हो, हाथ पांव मजबूत हो, लंबे हो, तो जो करिएगा। ये वो माँ है जिसका ये पहला बच्चा नहीं है, इससे पहले 3 बेटे पाल चुकी है, इससे पहले तालिब, अकील, जाफर पाल चुकी है, इससे पहले 4 बेटियां पाल चुकी है। उम्मे हानी, जमाना, उम्मे तालिब, 4 बेटियां पाल चुकी है, 4 बेटियां, उम्मे हानी, उम्मे तालिब, जमाना और अली की छोटी बहन जनाब आतिका, ये 4 बेटियां पाल चुकी है। यानी 7 बच्चों की माँ है, 8वां बच्चा दुनिया में आया है, उस बच्चे को लपेटा है, मगर उसको जो ही लपेटा उसने अंगड़ाई ली, पट्टियां टूट के गिरी, माँ ने दोबारा बांधा, फिर टूट के गिरी। तीसरी मर्तबा जब माँ बांधना चाह रही थी ना, वही बच्चा बोल उठा। पहले मोहम्मद की गोद में बोला था, अब पंखुड़े में बोला, या उम्मा हो खल्लीनी इन्नी उसब्बे हो, माँ मुझे बांध नहीं, मेरे हाथ खुले छोड़, मैं अल्लाह की तस्बीह करना चाहता हूं। उसी मौला के मानने वाले हो जिसने बचपन में हाथ बांधने नहीं दिए, उसी के जिक्र में फिर हाथ बंधे न रहे। हाथ खोल के दोनों हाथ उठा के दिल से बोलो, मिल के बोलो नारा हैदरी, दूसरा नारा हैदरी, तीसरा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, अगले 45 नारा हैदरी। हज़रत अब्बास ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बीबी दुआ कर रही थी, बिहक़्क़े हाज़ल मौलूद अल्लज़ी मा फ़ी बतनी लमा यसरतनी वलदन, परवरदिगार मेरे लिए मामले को आसान कर। यजीद बिन काम और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि वहीं रुकने यमानी से दीवार फट गई। रुकने यमानी से दीवार
پھٹ گئی. آج کا مولوی کہتا ہے سورہ بقرہ کی 199 نمبر آیت اٹھا کر کہ یہ دروازوں سے آؤ کہ یہ تقوی قلوب بھی ہے, دلوں کا تقوی بھی ہے اور ایمان کی بالیدگی بھی ہے. تو پھر دیوار سے بلا کر تم فاطمہ بنت اسد کی کون سی عظمتیں بتاتے ہو؟ اور دنیا والے سنو, بغض علی میں یہ باتیں کہہ کر تم ہمارے عقیدے کو بدل نہیں سکتے. بطول کی ساس, محمد کی چچی, علی کی ماں اگر دیوار پھیلائی کے آئی ہوتی تو پھر تمہاری بات صحیح تھی. وہ جو دروازے سے آئی ہے, مگر دروازہ وہ نہیں جو عام لوگ استعمال کرے, وہ تو اس دروازے سے آئی ہے جس کو اللہ نے فقط بنت اسد کے لیے بنایا. عباس بن عبد المطلب کیا کہنے, ابو طالب کی 8 اولادیں ہیں, فاطمہ بنت اسد کی 8 اولادیں ہیں. علی ان 8 میں ان 7 جیسا نہیں. سگے باپ کی اولاد علی جیسی نہیں, سگی ماں کی اولاد علی جیسے نہیں. جب بنت اسد کی سگی اولاد علی جیسی نہیں تو بازاری ماں کی اولاد علی جیسے کیسے؟ بنت اسد آگے بڑھی, دیوار بند ہوئی. روایت کیا کی ہے, عباس بن عبد المطلب نے فوراً اپنے غلام کو بھیجا, جاؤ حداد کو بلاؤ. حداد کو بلایا گیا. تالا ٹوٹا, نہیں ٹوٹا. توڑا گیا, نہیں ٹوٹا. 3 دن توڑنے کی کوشش ہوتی رہی, نہیں ٹوٹا. پوری تاریخ کی ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں, ہر سال سب سے پہلے حرم کعبہ میں ابو طالب اعتکاف کو آتے تھے. اس سال ابو طالب اعتکاف پہ نہیں آئے. مصطفیٰ اپنی حیات طیبہ میں بچپن سے لے کے جوانی تک, جوانی سے لے کے شادی تک, شادی سے لے کے آج تک, حضرت مصطفیٰ بھی ان 3 دنوں میں کعبہ میں اعتکاف بیٹھتے تھے. اس سال نہیں بیٹھے. 30 عام الفیل محمد اعتکاف نہیں بیٹھے, ابو طالب اعتکاف نہیں بیٹھے. اور سنیے گا, مصطفیٰ بھی 3 دن تک کعبے میں داخل نہیں ہوئے. ابو طالب بھی 3 دن تک کعبے میں داخل نہیں ہوئے. بنت اسد کے 3 بیٹے ہیں, 3 بیٹے. بڑا بیٹا 30 سال کا, اس سے چھوٹا بیٹا 20 سال کا, اس سے چھوٹا بیٹا جعفر 10 سال کا. ابو طالب کی 4 بیٹیاں ہیں, بڑی بیٹی 25 سال کی, چھوٹی بیٹی 20 سال کی. توجہ کریے گا, اسی طرح 5-5 سال کا وقفہ ہے, پھر 10 سال, پھر 5 سال. 5 سال کی چھوٹی بیٹی جناب آپ کا گھر میں رہی. 3 دن تک 5 سال کی بچی گھر میں رہی. گھر بھی کعبے کے قریب ہے, فاصلہ اتنا نہیں ہے, مگر کعبے میں نہیں آئی. مگر تیسرے روز جب 16 رجب ہوئی, ادھر سحر طلوع ہونے کو ہے, آج لوگوں کا تیسرا روز ہے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے کہ حرم کعبہ میں وہ آ رہا ہے کہ جس کے آنے پہ کعبہ بھی جھک کے سلام کر رہا ہے. وہ آ رہا ہے جو کعبے کی پہچان ہے. اور یاد رکھیے گا, خدا کی قسم, پہلا گھر خدا کا کون سا؟ اول بیت وضع للناس میں مکہ, جو اللہ نے مکہ میں بنایا, وہ کون سا؟ خانہ کعبہ. بشریت کے لیے سب سے پہلا گھر کعبہ, مگر پہلا قبلہ کعبہ نہیں ہے. قبلہ بیت المقدس ہے, قبلہ ثانی ہے کعبہ. کیوں؟ سنیے گا, اللہ نے جب تک کعبہ علی کے وجود سے مبارک نہیں ہوا, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تب تک کعبے کو قبلہ نہیں بنایا. اور سنیے گا, جتنا دیر موتی صدف میں رہتا ہے, موتی سیپ میں رہتا ہے, اتنی موتی کی قیمت بڑھتی ہے, اتنی ہی سیپ کی قیمت بھی بڑھتی ہے. سیپ جتنی پرانی ہوتی ہے اس کی مالیت, کمیت, قیمت زیادہ ہوتی جاتی ہے. سننا, علی ہے
وہ موتی جو کعبہ کے صدف میں آیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا جب دمشق گئے نا، امام حسن فرعون شام کو مخاطب کر کے کہا انا ابن الذی درۃ التوحید الذی انفلک منہ بیت رب الارباب. سن، میں اس درہ توحید، اس توحید کے موتی کا بیٹا ہوں کہ جس کا صدف اللہ کا گھر کعبہ تھا. جب وہ موتی آنا چاہ رہا تھا تو اللہ کے گھر کا صدف پھٹ گیا. وہ دیوار کعبہ پھٹی تو علی نے طلوع کر دیا. پہلے بنت اسد کے لیے طلوع کیا، پھٹی، پھر علی کے لیے پھٹی. بس تو جو کریے گا، ادھر 16 رجب کو علی کعبہ سے باہر آئے، ادھر مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھائے، علی رسول کے ہاتھوں پہ آئے. علی تیری عظمت کے کیا کہنے، جس کی زندگی کا پہلا سفر اللہ کے گھر سے محمد کے ہاتھوں تک کا ہو. بہت شکریہ. محمد کے ہاتھوں تک کا ہو. مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آتے ہی علی نے آنکھوں کو کھولا. جب رسول خدا کے ہاتھوں پہ علی آ رہے تھے تو جناب بنت اسد کے لب ہل رہے تھے. اے بیٹا محمد، 3 دن سے اس نے نہ آنکھیں کھولی، نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا. یہ کہتے ہوئے بنت اسد کے ہاتھوں سے علی سفر کر کے رسول کے ہاتھوں پہ آ چکے تھے. رسول یہ جملہ سن ہی چکے تھے کہ علی کی رحل بدلی، علی نے آنکھیں کھول دی. ادھر علی نے آنکھیں کھولی، ادھر وحی کی مصدق زبان پھول اٹھی. خصصتنی بنظرک خصصت بعلمی. علی، تو نے پہلی نظر کے لیے میرے چہرے کا انتخاب کیا، میں اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کرتا ہوں. میں اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کرتا ہوں. بحر الانوار کی روایت ہے، علامہ مجلسی الرحمن نے نقل کی ہے، حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے. امام فرماتے ہیں حضرت سلیمان محمدی نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ ہمیں علی کی آمد کی خبر سنائیے، تو اللہ کے رسول نے علی کی آمد کی خبر سنائی تھی. توجہ کریے گا. اور حسین فرماتے میں بیٹھا سن رہا تھا. یہ تو قول کے نقل کرنے کا سلیقہ ہے نا کہ سلیمان کے سوال پر میرے جد محمد مصطفیٰ بتا رہے تھے. علی نے آتے ہی میرے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی. میں نے کہا تو نے اپنی پہلی نظر کے لیے میرا انتخاب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا. اے علی، تیری عظمت کے کیا کہنے، تو نے دنیا میں آتے ہی آنکھیں کھول کے علم محمد خرید لیا، بستر محمد پہ سو کے اللہ کی رضا کو. جو آنکھیں کھولے علم مصطفیٰ کا مالک ہو جائے، آنکھوں کو بند کرے رضائے پروردگار کا مالک ہو جائے، اسے علی کہتے ہیں. اور سنیے گا، جو ہی آنکھوں کو کھولا رسول نے فرمایا خصصتنی بنظرک خصصت بعلمی. علی، تو نے پہلی نظر کے لیے میرے چہرے کا انتخاب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا. جو یہ کہنا تھا نا، ابھی دہن مصطفیٰ دہن علی سے پیوست نہیں ہوا، یہ اس کے پہلے کی باتیں ہیں. ابھی لاب دہن مصطفیٰ جزو بدن علی نہیں بنا، ابھی آقا اور مولا کی بات ہو رہی ہے. نور واحد کی نور واحد سے بات ہو رہی ہے. نور کے اجزاء آپس میں ہم کلام ہیں، اور کعبہ میں موجود پورا عرب سن رہا ہے، پورا عرب سن رہا ہے. اور یہ بھی خدا کی کمال حکمت ہے، جب غدیر سنانی ہو تو بھی عرب بلایا جاتا ہے. مرضی ہے یار تھوڑی جھانگا لو، تھوڑی مرضی ہے. میں کیا اصل بالکل بٹے بھی کو نہیں مار کے جگہ نعرہ حیدر، پھول بھی کو نہیں رکھے ہوئے تھے، پھول ہی بندہ سٹ کے جگہ
ادھر ادھر محمد وال محمد بس نتیجہ لیجیے اور ایمان نہ دسیا ہے جی سلوات تسی پڑھی ہے جشن علی سلوات آئی کیا عرض کر رہا تھا ذہن میں ہے بات آئی نہ بھولے آئے پہ ابھی نور رسالت نور ولایت سے ملا نہیں ہے ابھی صرف دید کی بات ہو رہی ہے چہرے پہ دید کی اللہ کے رسول نے زبان سے کہا ادھر سے علی کے لب ہلے یا رسول اللہ لو شئتا قرأت التوریت او الانجیل او الزبور او القرآن اگر آپ اجازت دیں تو میں توریت و انجیل و زبور و قرآن کی تلاوت کر لوں بہار الانوار کی 29 نمبر جلد میں جو روایت ہے وہاں سے ٹکڑا لے کے پڑھنا چاہتا ہوں اسی روایت کا تسلسل ہے اسی روایت جیسی دوسری روایت ہے تو جو فرمائے گا ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ علی کی زبان گویا ہوئی یا رسول اللہ لو قرأت التوریت اگر میں توریت پڑھوں اگر میں انجیل پڑھوں اگر میں زبور پڑھوں لو قرأت التوریت قد قال موسیٰ بن عمران مرحبا یا علی اگر میں توریت پڑھوں تو عرش سے موسیٰ داد دے علی تو نے کمال پڑھی فقط اتنا نہیں مرحبا لگا یا علی قد قرأت آسن منی تو نے مجھ سے بہتر پڑھی اگر لو قرأت الانجیل لقد قال عیسی ابن مریم من رب السماء یا ابن ابی طالب قد قرأت آسن منی اگر میں انجیل پڑھوں تو چوتھے آسمان سے عیسیٰ داد دے اے علی تو نے مجھ سے بہتر پڑھی لو قرأت الزبور لقد قال داؤد قد قرأت احسن منی اے علی اور جس کے لعن کا اللہ عاشق ہے وہ داؤد بھی کہہ اٹھے گا علی تو نے مجھ سے بہتر پڑھی صلوات کا دیور محمد ان اگلیاں گلہ مشکل نہیں جیڑے تائن بیٹھے نا تبرک کھانا انہاں دا بولنا کا کوئی نہیں کہ جیڑے آئیں جشن سوڑانا بھئی دو قسم دے سامعین ہوندے نا شاہدی ہمدانی صاحب ایک سوچ رہے ہوندے مولوی قدم چھٹ سید لنگر لفظ مجھے بھی اندازہ میں کافی پڑھ گیا اور تمہید میں کافی وقت گزار دیا اتنا لگنا نہیں چاہیے تھا لیکن چلیں قبول کریے گا جتنا میں عرض کر سکتا سنیے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ علی کو دیا شہریار بھائی وہ حصہ جو کبھی ممبروں سے بیان نہیں ہوتا بھائی صاحب کبھی ممبروں سے بیان نہیں ہوتا کبھی نہیں بیان ہوتا کبھی آپ نے سنا بنت اسد کا تو سنتے رہتے ہیں نا کہ جناب بنت اسد نے پنگھوڑے میں رکھا ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ادھر علی نے تسبیح شروع کی ادھر ازدہا آیا ادھر علی نے ایک ہی ہاتھ کی دو انگلیوں سے کام لیا وہی انگلیاں جو خیبر کے در میں ڈالی تھی وہی قلعہ ازدر میں ڈال کے چیر کے دو ٹکڑے کر کے پھینکا ماں نے فوراً کہا بنیا حیدر میرا بیٹا تو حیدر ہے چیر پھاڑ کرنے والا شیر ہے مگر کبھی آپ نے سنا کہ ابو طالب نے کیا کہا طالب نے کیا کہا جعفر نے کیا کہا عقیل نے کیا کہا اور سب سے بڑی خوشی تو بہنوں کو ہوتی ہے ام ہانی نے کیا کہا اور یاد رکھنا اللہ نے ظرف زمان جہاں تیرا رجب کا انتخاب کیا نا وہاں اس ماحول کا انتخاب کیا کہ پہلے محمد کو بھیجا پھر محمد کا سال گزارے پھر محمد کا امتحان ہوا پھر مصطفیٰ کی صداقت و امانت عرب پہ روشناس ہوئی پھر خدیجہ دلہن بن کے محمد کے گھر میں آئی پھر اپنے مال کو اللہ کے راہ میں تقسیم کرنا شروع کیا ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا مگر حضرت خدیجہ کو
وہ دلہن بن کے آئے ہوئے حضرت محمد کے گھر میں 5 سال پورے ہو چکے ہیں، اور 5 سال پورے ہونے کے بعد اب خدیجہ بھی منتظر ہے محمد کے پیغام کے ناصر کی، محمد بھی منتظر ہے اپنے پیام کے ناصر کا۔ آپ نے محمد کا بھی سن لیا، آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کا بھی سن لیا، کبھی خدیجہ کا سنا کہ خدیجہ نے علی کے آنے پہ کیا کہا؟ خدیجہ معمولی عورت نہیں ہے، خدیجہ۔ اب اس نے دعا کیا مانگی تھی؟ بولو سارے بولو۔ کہتا ہے تیرے پاس پانی ہے؟ اس نے جوان کے حسن کو دیکھا، جوان کی پیشانی کے نور کو دیکھا، جوان کی ڈیل ڈول کو دیکھا، کہنے لگا آپ من الملائکہ، کیا تو فرشتوں میں سے ہے؟ کہنے لگا نا انا من ولد ابراہیم، میں تو ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں۔ مسمک، نام کیا ہے؟ آواز آئی عمران ابن شیبۃ الحمد، میں عبد المطلب کا بیٹا عمران ہوں۔ کہا تو عمران ہے، اب یہ سارا جان رہا ہے تو جو کریے گا۔ کہتے پانی نہ ہو تو کیا ہو؟ حل لاکے من رومان الجنہ، کیا میں تجھے جنت کے انار منگوا دوں؟ مرضی ہے یار۔ شیتکام بن دعیب اس یہودی کا نام ہے، شیتکام بن دعیب، الخرائج کتاب ہے۔ نتیجہ لو، میں زحمتوں کو تمام کروں، نئی باتوں کے لیے تو پھر سننا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک لحظے کی تمہید اور ہے، پھر نتیجہ، پھر 2 نعرے اور پھر زحمتیں تمام سننا۔ کہتا ہے حل لکے رومان من الجنہ، کیا جنت سے انار منگوا دوں؟ پانی تو میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا، جوان کہتا ہے جو تو چاہے منگوا لے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھ پہ تشت تھا، تشت پہ انار تھے۔ جوان سامنے بیٹھ گیا، یہودی سامنے بیٹھا ہے۔ جوان نے تشت کے اناروں سے انار لیا، انار کو توڑا، دانہ دہن میں رکھا، کہا واللہ ھذا من رمان الجنہ، ہاں یہ تو واقعی جنت کے انار ہیں، ہاں یہ تو واقعی جنت کے انار ہیں، یہ تو واقعی جنت کے انار ہیں۔ کہا کیا میں تجھے پانی منگوا دوں؟ ادھر جوان نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پہ جام تھا، یہودی کو پیش کیا، کہا جب تک جینا چاہے پیتا رہے، زندہ رہے گا۔ کہا من اینا، یہ پانی کہاں سے ہے؟ آواز آئی ھذا من الکوثر، یہ کوثر کا پانی ہے۔ انا ابو صاحب الکوثر، میں صاحب کوثر کا باپ ہوں، صاحب کوثر کا باپ۔ اب جس کو پتا ہے کہ وہ صاحب کوثر کا باپ ہے، وہ اپنے بیٹے کے آنے پہ کچھ نہیں کہے گا۔ خدا کی قسم سننا، ایک ہی جملہ سننا، زحمتوں کو سمیٹتا ہوں۔ خدا کی قسم جو ہی حضرت مصطفیٰ گھر میں آئے، دروازے پہ ابو طالب استقبال کے لیے کھڑے تھے، ابو طالب استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ابو طالب نے ہاتھ بڑھائے، محمد نے علی کو ابو طالب کے ہاتھوں میں دیا، پیشانی پہ نگاہ کی، کہا مرحبا لکا یا ولی اللہ، یا نبی اللہ، اے ولی کامل خدا مصطفیٰ، اے نبی خدا مصطفیٰ، تجھے مبارک ہو، ھذا ناصرک، میرے باقی دین کا نہیں پتا مگر تیرا مددگار یہی ہے، تیرا مددگار یہی ہے۔ پھر پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا یا بنیا، یا بنیا لا تجعل لی کذابا، خدا کی قسم کسی منزل پہ میدان چھوڑ کے نہ بھاگنا، تو دنیا میں ثابت کر دینا کہ ابو طالب کا بیٹا ہے، محمد کا ناصر۔ زندگی رہی تو حضرت ابو طالب کا پورا خطبہ عرض کروں گا کہ حضرت ابو طالب نے بتایا یہ کون ہے، لیکن 2 جملے سن لو۔ بے شک ایک آ گیا ہے، میلٹ نہیں ہوگا، گرمی اتنی نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیج رہا ہوں محمد والا۔ علی ہے جو ہے مولا ہمارا، تم ہے علی جو ہے مولا